الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی صورت میں عبادت کا یہ فریضہ صرف امت مسلمہ پر لازم نہیں قرار دے دیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام کی بعثت فرمائی گئی ہے ان تمام انبیاء کرام کی امتوں پر روزے کی عبادت فرض کیا گیا ہے، اور ان تمام امتوں کے لیے روزہ جس طرح باعث رحمت تھا ویسا ہی وہ روزہ امتحانی عمل بھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بھی ماہ رمضان کے روزے ایک اعتبار سے باعث رحمت اور فضل و مہربانی، لیکن ایک اعتبار سے سستی برتنے کے باعث یہ آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کوئی ایسا نیا فریضہ نہیں ہے روزے کا کہ اس کو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے یا اس پر یہ بار لادا گیا ہے، جبکہ یہ قدیم زمانے سے ہر امت پر یہ فریضہ عائد کیا گیا تھا۔ اب ان امتوں میں سے جنہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کرنی تھی انہوں نے اس حکم کی بجا آوری کی، اور جنہوں نے سرکشی کرنی تھی انہوں نے اس حکم سے صرف نظر کیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے روزوں کو مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ امت اس ماہ رمضان کے ذریعے اپنے مغفرت کروانا چاہے یا اپنے لیے رحمت کے اسباب پیدا کرنا چاہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، اس طبقے کو مخاطب کیا جن کو ایمان کا اقرار ہے، اور پھر اقرار کے ساتھ دعویٰ بھی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی فریضہ تو اسی طرح کا ہے، لیکن روزے کی مدت کے مقدار میں فرق رکھا ہے، اس امت کے ساتھ رعایت رکھی گئی ہے۔ ایسی امتیں بھی گزری ہے جنہوں نے ایک ہفتے مکمل روزے رکھے اور ایک ہفتے نہیں رکھے۔ ایسی امتیں بھی ہے کہ ہر ہفتے میں 3 روزے ان پر لازم کیے گئے۔
ایسی امتیں بھی ہیں کہ جن پر ایک روزہ فرض کیا گیا ہر ہفتے کا، لہٰذا اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت نے مہربانی اور رحمت اور فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ سال بھر میں صرف 1 مہینے کے روزے دیے، اور پھر ایسے بھی روزے ہیں جو رات کو کھایا پیا جب تک جاگے تو ٹھیک، اس کے بعد سو گئے تو روزے پھر کھانا پینا بند۔ لہٰذا اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے نہایت ہی کم عمل کے نتیجے میں زیادہ اجر و ثواب کا زاویہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ جب تم یہ روزے رکھو گے، اس فریضے کی ادائیگی کرو گے، تو پھر شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزے کا عمل ہے بھی پرہیزگاری کے لیے، کیونکہ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کا معنی رکنے کا ہے۔ صوم کا معنی ہے رکنا، اور صائم کا معنی ہے رکنے والا۔ صائم روزہ دار کو کہا جاتا ہے، اور صائم کا معنی ہے رکنے والا۔ اب رکنے والا کیسا؟ کہ یعنی دیگر ایام میں انسان اپنی مرضی کے مطابق کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اپنی مرضی کی بنیاد پر وہ تمام تر معاملات طے کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ایک وقتی پابندی عائد کر دیتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک نہیں کھانا ہے، اور پھر انسان کوشش یہی کرتا ہے، مومن خاص طور پر، کہ وہ اوقات کی پابندی کرے اور اوقات کا تعین اپنے آپ کے لیے کرے کہ کس وقت سے کس وقت تک طلوع آفتاب ہے اور غروب آفتاب ہے۔ لہذا طلوع اور غروب آفتاب کی اس وقتی دورانیہ کو پیش نظر رکھنا، یہ در حقیقت انسان کو ایک پابند زندگی گزارنے کی ایک عادت دی جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی یہ 30 دن، اس کے دورانیے میں اگر انسان پابند زندگی گزار سکتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سال بھر بھی پابند زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت مومن کے اپنی کردار کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر تم ماہ رمضان کے روزوں کے دوران ایک پابند نظام کے تحت چل سکتے تھے تو سال بھر کے ایام میں بھی تم اسی طرح چلنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ لیکن اگر ماہ رمضان کے ایام میں چلنے کی اسی طرح پابندی کی جاتی ہے اور سال بھر کے ایام میں نہیں کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز دشوار نہیں ہے عمل میں، جان بوجھ کر سرکشی کی جاتی ہے، اور سرکشی اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے روزوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع یا الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے رکھنے سے سوائے اس کے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے روزے میں، اور بہت سارے ایسے رات گزارنے والے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس کی رات جاگنے میں گزر جاتی ہے اس کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے اور وہ بھوکا اور پیاسا رہے اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کو صرف کھانے پینے پر بندش نہ دی جائے بلکہ اس کے اس کھانے کی بندش کو ایک علامت سمجھا جائے کہ چونکہ اس وقت کھانا پینا ناجائز ہے، لہٰذا زندگی کے تمام تر معاملات میں جہاں پر بھی اللہ نے کسی چیز کو ناجائز یا حرام قرار دے دیا ہے اس کو بھی اسی طرح ترک کر دیا جائے۔ اور رات کے قیام میں اگر صرف اور صرف قیام ہے تو کوئی مقصد نہیں ہے، رات گزاری ہے،
لیکن اگر اسی قیام میں یہ مقصد ہو کہ راتوں میں جو اللہ کی فضل کا نزول ہوتا ہے میں نے اس فضل اور مہربانی کو پانا ہے اور اس کے لیے اپنے طبیعت کو آمادہ کرنا ہے، تو پھر وہ آمادہ ہوا طبیعت وہ کبھی بھی ساری زندگی میں اللہ کے فضل اور رحمت سے کبھی غافل نہیں رہے گا، وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے فضل اور مہربانی کی تلاش میں رہے گا۔ اور یہ جمعے کی نماز کے لیے جو آیت ہے سورہ جمعہ میں، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلو۔ اللہ کی رحمت کی تلاش کیا ہے؟ کہ آپ رزق اور روزی کی تلاش اس انداز میں کریں کہ وہ رزق اور روزی کی تلاش تمہارے لیے اللہ کے رحمت کا ذریعہ بنے، وہ تمہارے لیے غضب نہ بنے، کیونکہ اسی کاروبار میں اور رزق میں اگر تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، کسی پر غلط چیز بیچتے ہو یا کسی کو نقصان دیتے ہو، تو وہ اللہ کی فضل کی تلاش نہیں ہے، اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ لہذا فضل اور رحمت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کی تلاش رہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی روزہ دار روزہ رکھے، یعنی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی روزے کی ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک انسان روزہ دار بنے، روزہ رکھے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑتے اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتے تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کھانا چھوڑا جائے یا پھر اس کے لیے پینا چھوڑا جائے۔ لہذا مقصد کیا ہے کہ ہم روزہ داری کے نتیجے میں ان تمام تر کردار اور اعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یا جھوٹا بنے یا جھوٹ پر عامل بنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی عالمی دنیا کی سطح پر سمجھے یا ملک گیر سطح پر سمجھے، اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو بھی جھوٹ پر عمل ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ملک گیر سطح پر ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک بات بطور مثال پیش کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ قدیم ایک روایت انگریز جابر قوتوں کے جانب سے ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ اتنی تعداد میں بولا جائے، اتنی مقدار میں اور اتنی کثرت سے بولا جائے کہ وہ جھوٹ لوگوں کے دماغوں پر اتنی مسلط ہو کہ وہ جھوٹ سچ تصور کیا جائے۔ اور اس وقت ہم من حیث القوم اس جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ کرونا ہے۔ وہ جھوٹ کرونا ہے جو عالمی سطح پر اس جھوٹ کے لیے میدان کو ہموار کیا گیا ہے، اور جس جھوٹ کا حصہ اس وقت تمام وہ افراد ہے جو میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ معلومات ہے کہ ایک ملک کے صدر نے اپنے ملک میں تیزی کے ساتھ شرح بیماری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سیمپل بکروں اور بیڑوں اور گائیوں کے لے کر اور اس کے بعد اس کو لیبارٹریوں میں بھیجا، چونکہ ان کے دماغوں پر کرونا ڈالا گیا ہے یا پھر کمیشن خوری کی بنیاد پر انہیں کہا گیا ہے کہ یہی ٹیسٹ دینا ہے، تو انہیں اس بیڑ بکری اور گائیوں کے سیمپلوں میں بھی انہیں کرونا لکھ کے دیا گیا۔ بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور جن ممالک میں کرونا کے ٹیسٹ کے کٹ بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر صرف علامات کی بنیاد پر لوگوں کو ذلیل اور خوار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہماری یہ خطہ یہاں پر دیکھا جائے کہ شیعہ سنی کے نام پر جب مملکتی سربراہوں کے مفادات پیش نظر تھے تو تمام تر مساجد اور عبادت گاہوں کی عصمت پامال کی گئی،
اور ان کے سامنے وہ تنظیمیں بنتی رہی، لیکن چونکہ عالمی دنیا سے پیسے پیش نظر تھے، ان پر کوئی قدغن نہیں لگایا گیا، اور وہ ہوتے رہے سر عام، ان کے ہاتھوں مسلمان کے ہاتھ قتل ہوتے رہے، اور اس کی ملی بھگت ہمارے بے ضمیر علماء اور حکمرانوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد نام نہاد جہاد کے نام پر جتنے فساد پھیلائے، چونکہ عالمی دنیا سے ہمارے حکمران اور با اختیار طبقات کو پیسے چاہیے تھے، انہوں نے ان پیسوں اور دولت کے حصول کے لیے قوم کی اولادوں کو موت کے گھاٹ اتارا جہاد کے نام پر، اور جو لوگ اس کے علمبردار تھے وہ سر بازار دندناتے پھرتے رہے، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کیونکہ اس کے آڑ میں پیسے ملنے تھے۔ آج پھر قوم کو اسی اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے۔ کرونا کے نام پر ہمارے تمام تر حکمرانوں کو اور ہماری مقتدرہ قوتوں کو پیسے درکار ہے عالمی دنیا سے، کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے اس بیماری کی شرح مقدار کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے پر ایک مقدار متعین کی ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے۔ اب اس کے لیے واویلا مچائی گئی ہے ہر جگہ کہ آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے۔ کوئی عقل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ وائرس زندہ جاندار چیزوں میں جانے کی ہے، آیا یہ بکروں میں بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ گائیوں میں بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ مرغوں میں جا رہی ہے یا نہیں؟ جو لوگ جتنی گوشت خوری کر رہے ہیں ان گوشتوں کے اندر یہ وائرس نہیں ہے، صرف انسانوں میں ہے۔ اگر یہ جاندار چیزوں میں جانا ہے تو یہ صرف انسانوں کے لیے، یہ اتنی ہوشیار وائرس ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھا جائے کہ اس وقت جتنی اموات بتائی جاتی ہے، کیا دیگر ذرائع سے یا طبعی موت اللہ رب العزت نے معاذ اللہ موت دینا موقوف کر دیا ہے، اور کسی ذریعے سے موت نہیں آ رہی ہے اس وقت جہاں بھی اللہ نے کسی کو موت دونی ہو وہ کرونا کی صورت میں۔ لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان لیڈروں میں اور ان رہنماؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے ہے، اور ان کا اندازہ لگانا چاہیے ہے جو اس وقت من حیث القوم پوری قوم اس عذاب کے لپیٹ میں ہے، اور وہ سب کے سب حکمران خواب غفلت میں اور خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ یعنی سیاسی لیڈران سے لے کر مذہبی رہنماؤں تک اور بڑے بڑے جامعات میں بیٹھے ہوئے مقدس ہستیاں سب دم بخود چپ کے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ اسے کیا مل رہا ہے؟ کیا کوئی عالمی میڈیسن اداروں سے کمیشن خوری تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کی ضرورت ہے، اور روزہ عقل و فراست بھی دیتا ہے۔ اگر یہ رمضان المبارک بھی ان لوگوں میں عقل و فراست پیدا نہ کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ سارے نمائشی مسلمان ہیں، یہ سنجیدہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہمارے روزے ہم میں عقل و فراست پیدا کرے، ہمیں فہم شعور پیدا کرے، ہم میں سنجیدگی پیدا کرے، تاکہ ہم ان معاملات کو سنجیدہ بنیاد پر لے، تاکہ ہم ہمیشہ کبھی فرقواریت، کبھی نام نہاد جہاد اور کبھی اس طرح خود ساختہ امراض کے نتیجے میں ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سوشل ڈسٹنس کے نام پر مستقل ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت محسوس نہ کریں۔ یہ اجتماعیت جو دین اسلام میں پائی جاتی تھی، اس اجتماعیت کو بھی انفرادیت میں تبدیل کر دیا گیا، اور نہایت کی منصوبہ بندی کے ساتھ اور نہایت کی پلان کے ساتھ، جو ساری زندگی کہا کرتے تھے کہ قریب قریب کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیطان تمہاری دلوں میں خلل واقع نہ کرے، لیکن اب کہتے ہیں کہ دور دور رہو تاکہ شیطان آسانی سے خلل واقع کر سکے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، لیکن کیا کرے، جبر کا نظام ہے، جبر کے قانون ہے، چند ڈاکوؤں کی حکمرانی ہے۔ اب ان کے جبر اور ظلم سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے طور پر اسی جو سوشل ڈسٹنس کے نام سے مسلط کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی بھی ہے، لیکن یہ بھی یقین کر لینا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سب فراڈ ہے۔ جس طرح ایک ظالم اور جابر قاتل کے سامنے آدمی اس مقابلے میں تو نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالے، لیکن کم از کم اتنا پتہ ہو
کہ تم ہی مجھے قتل کرتے ہو، چاہے جس کے ہاتھ سے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے چچا زاد ہو، میرے خالہ زاد ہو، میں نے اس کو اپنا قاتل نہیں سمجھنا، قاتل وہ ہے جو اسحاق کے پشت پر کھڑا ہے۔ لہٰذا آج ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے آپ کے اسی قانون کو فالو تو کرنا ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جبر ہے اور جھوٹ ہے، حقائق کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔